بیڈ کو سیدھا کیا اور اس پر موجود چادر اتار کر اس کی پٹیوں کی صورت میں پھاڑنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ چادر کی 3-4 پٹیاں بنا چکی تھی۔ ایک پٹی کو اس نے چوتھائی حصے کی حد تک پھاڑا اور پھر اسے اپنے ہاتھ پر جہاں خنجر کی ضرب لگنے سے کٹ گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا لپیٹ کر اسے مخصوص انداز میں گانٹھ دی تاکہ خون کا مزید اخراج رک سکے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے باقی پٹیوں کی مدد سے ناٹو کے گھٹنے اور بازو عقب میں کر کے اچھی طرح باندھ دیے۔ اس کے بعد اس نے ایک پٹی کا گولا سا بنایا اور ناٹو کا منہ کھول کر گولا اس کے دانتوں میں پھنسا دیا۔ پھر ریوالور اٹھائے وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن ابھی اس نے دروازے کھولنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے تیز قدموں کی آواز اس دروازے کی طرف آتی ہوئی سنائی دی اور جولیا ٹھٹک کر رک گئی۔ باس باس، باہر سے بلیک کی آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد معتش تھا۔ کیا ہے؟ جولیا نے گلے پر زور ڈالتے ہوئے ناٹو کی بھاری آواز میں جواب دیا۔ باس، ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے کہ مارشل آٹوف آپ سے فوری طور پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ بلیک نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کال اس وقت؟ اچھا، تم جاؤ، میں آ رہا ہوں، جولیا نے کہا، اور پھر اس نے تیزی سے مڑ کر ایک طرف پڑا ہوا ناٹو کا وہ خنجر اٹھا لیا جس سے اس نے جولیا کے ہاتھ پر ضرب لگائی تھی۔ بلیک کے قدموں کی آواز دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب قدموں کی آواز ختم ہوگی تو اس نے آہستہ سے چٹکی اتاری اور پھر دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ راہداری دوسرے سرے پر سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، جس کے بعد دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ جولیا ایک ہاتھ میں خنجر اور دوسرے ہاتھ میں ریوالور سنبھالے تیزی سے دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے خنجر اس لیے اٹھا لیا تھا کہ تاکہ اگر اکیلا بلیک مل جائے تو وہ ریوالور چلانے کے بجائے خنجر اس کی شہرگ پر مار دے، کیوں نہ کہ اسے معلوم نہ تھا کہ اس اڈے میں کتنے افراد موجود ہیں اور ظاہر ہے ریوالور کا دھماکہ ان سب کو چوکنا کر دے گا۔ سیڑھیاں پر پہنچ کر وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگی اور انتہائی محتاط اور دبے پاؤں۔ باس اس لڑکی کے چکر میں پھنس گیا، اگر مارشل آٹوف کا پھر فون آ گیا تو کیا ہوگا؟ باس آ ہی نہیں پا رہا۔ دروازے کی دوسری طرف سے بلیک کی بڑبڑاتی ہوئی اور جلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ جولیا آخر سیڑھی پر پہنچ کر ذرا سا رکی۔ دوسری طرف سے صرف بلیک کے ہی بڑبڑانے کی آواز آ رہی تھی اور کوئی آواز نہ تھی، اور جولیا نے ہونٹ کھینچتے ہوئے دونوں ہاتھ پشت پر کیے اور پھر تیزی سے کھلے ہوئے دروازے سے دوسری طرف پہنچ گئی۔ بلیک کاندھے سے مشین گن لٹکائے اس بڑے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ تو تم باس کہاں؟ بلیک آہٹ سن کر تیزی سے مڑا اور بری طرح چونک کر بولا۔ باس آ رہا ہے، کپڑے پہن رہا ہے۔ کیا تم یہاں اکیلے ہو؟ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن باس کو دیر نہیں لگانی چاہیے، بلیک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا جولیا کا خنجر والا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کے ہاتھ میں موجود خنجر کسی لپکتے ہوئے چھولے کی طرح پلک جھپکنے میں بلیک کی شاہرگ میں گھستا چلا گیا۔ بلیک کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بے اختیار لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹا اور اس کے چہرے پر بیک وقت حیرت اور تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے گلے میں آر پر خنجر کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے باہر کھینچا اور جولیا نے ریوالور سیدھا کر لیا۔ وہ بلیک کی طاقت پر حیران رہ گئی تھی، لیکن دوسرے لمحے بلیک کے حلق سے گڑگڑاہٹ کی آواز نکلی اور وہ دھڑام سے پہلو کے بل زمین پر گرا اور بری طرح ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس کی گردن سے خنجر باہر نکلتے ہی خون فوارے کی طرح نکلنے لگا تھا۔ جولیا ہاتھ میں ریوالور پکڑے خاموش کھڑی تھی۔ بلیک واقعی اب کسی ذبح ہونے والی بکری کی طرح فرش پر پھڑک رہا تھا اور جولیا ہونٹ پیچھے ایک جیتے جاگتے انسان کو تڑپتے اور پھڑکتے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ لاشعوری طور پر کانپنے لگ گیا تھا۔ گو بلیک دشمن تھا، لیکن پھر بھی وہ بہرحال انسان تو تھا۔ پھر اس نے جس سرد موری سے اپنے ہی ساتھی جارج پر گولیاں برسائی تھیں، اس سے اس کی صفاق فطرت کی عکاسی ہوتی تھی، لیکن جولیا کو نہ جانے کیوں اس کی اس طرح کی موت پر افسوس سا ہو رہا تھا۔ لیکن چند لمحوں بعد بلیک ساخت ہو گیا اور جولیا نے اس وقت ادھر ادھر دیکھا، لیکن یہ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا۔ جولیا آہستہ آہستہ اس دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ گو بلیک نے اسے یہی بتایا تھا کہ وہ یہاں اکیلا ہے، لیکن جولیا بہرحال محتاط رہنا چاہتی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رک گئی اور پھر اس نے سر آگے کر کے دروازے کی دوسری طرف جھانکا اور دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل پڑی۔ یہ ایک اور بڑا کمرہ تھا اور اس میں فرش پر پڑے ہوئے کئی افراد اسے نظر آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک کا منہ اس دروازے کی طرف تھا اور وہ اس کو دیکھ کر اچھلی تھی۔ یہ صفدر تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ کمرے میں ان بے ہوش افراد کے علاوہ اور کوئی نہ تھا اور چند لمحوں بعد جولیا نے دیکھ لیا کہ وہاں عمران، تنویر، چوہان، کیپٹن شکیل اور ٹائیگر کے ساتھ ساتھ پکاسو، مارجر اور ایک اور غیر ملکی مرد اور عورت بھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اوہ، یہاں تو پوری سیکرٹ سروس موجود ہے، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھی اور اسے جھنجھوڑنے لگی، لیکن اسی لمحے اسے ناٹو کی بات یاد آ گئی کہ اس کے ساتھیوں کو جب تک اینٹی انجیکشن نہ لگائے جائیں گے وہ ہوش میں نہ آ سکیں گے۔ چنانچہ وہ پیچھے ہٹی اور پھر اس نے تھوڑی دیر میں اس پوری عمارت کی تلاشی لے ڈالی، لیکن واقعی وہاں بے ہوش افراد کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔
یہ ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی جس کے پورچ میں ایک بند باڈی کی بڑی سی ویگن موجود تھی۔ اس اچھی طرح چیک کر لینے کے بعد جولیا دوڑتی واپس نیچے اس کمرے میں آ گئی جہاں بندھا ہوا ناٹو پڑا تھا۔ جولیا نے جھک کر اسے بندھے ہوئے گھٹنوں سے پکڑا اور پھر وہ اسے گھسیٹتی ہوئی راہداری میں لے آئی۔ سیڑھیاں بھی اس نے اسے اسی طرح کھینچ کر اوپر چڑھایا اور پھر اس کمرے میں لے گئی جہاں اس کے ساتھی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ ناٹو کو وہاں پہنچا کر وہ تیزی سے مڑ کر اس کمرے میں آئی جہاں بلیک کی لاش پڑی تھی۔ خون آلود خنجر بھی ایک طرف پڑا تھا۔ جولیا نے وہ خنجر اٹھایا اور واپس ناٹو والے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس نے پہلے جھک کر ناٹو والے لباس سے خنجر صاف کیا، پھر اس کے منہ سے اس نے گولا باہر نکالا اور دوسرے لمحے اس نے ناٹو کے چہرے پر زوردار تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ ہونٹ پیچھے پوری قوت سے مسلسل اس کے چہرے پر تھپڑ برسائے چلی جا رہی تھی۔ 10-12 تھپڑوں کے بعد ناٹو کے جسم میں حرکت سی پیدا ہوئی اور جولیا اس کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے خنجر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چند لمحوں بعد ناٹو کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں۔ اس لمحے جولیا کا خنجر والا ہاتھ گھوما اور اس نے خنجر کا تیز پھل آدھے سے زیادہ اس کے بازو میں اتار دیا۔ ناٹو کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ بولو، اینٹی انجیکشن کہاں ہے؟ جولیا نے غراتے ہوئے کہا اور خنجر کو واپس کھینچ کر پہلے زخم کے ساتھ ہی دوسری جگہ خنجر مار دیا۔ ناٹو بری طرح چیخنے لگا، بولو بولو کہاں ہے انجیکشن ورنہ؟ جولیا نے ہذیانی انداز میں تیسرا وار کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اس قدر دیوانگی تھی کہ وہ چہرے سے عورت لگ ہی نہ رہی تھی۔ اس وقت وہ کوئی آدم خور درندہ نظر آ رہی تھی۔ بتاتا ہوں، دائیں طرف دیوار کی الماری کے اندر، ناٹو نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اور جولیا تیزی سے اٹھی اور دائیں طرف دیوار کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں کونے میں واقع ایک الماری موجود تھی۔ اس نے تیزی سے الماری کھولی اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ الماری کے دونوں خانوں میں جدید ترین اسلحہ بھرا ہوا تھا، جبکہ نچلے خانے میں ایک بڑا سا ڈبہ تھا جس کے ساتھ ہی ایک سرنج اور ایک چھوٹی سی بوتل بھی موجود تھی۔ سرنج میں سرخ رنگ کے سیال کے قطرے نظر آ رہے تھے اور بوتل میں سرخ رنگ کی سیال کی کچھ مقدار موجود تھی۔ ڈبے کے اندر ایسی 11 بوتلیں خانوں میں رکھی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ سرنج میں قطرے اور ساتھ ہی بوتل رکھی دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ اس بوتل سے اسے یہ سیال انجیکٹ کیا گیا ہوگا، تب بھی وہ ہوش میں آئی ہوگی۔ اس نے جلدی سے سرنج اٹھائی اور اس بوتل میں موجود باقی مقدار اس نے اس میں بھری اور پھر سرنج اور الماری سے ڈبہ لیے وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ڈبہ نیچے رکھا اور پھر عمران کے بازو میں انجیکشن لگایا اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ناٹو مسلسل کرا رہا تھا لیکن جولیا کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس وقت پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف عمران کو ہی دیکھ رہی ہو، لیکن عمران اسی طرح ساخت و سامت پڑا ہوا تھا۔ ہونا تم نے غلط بتایا ہے، میں تمہاری ایک ایک رگ کاٹ ڈالوں گی۔ یک لفظ جولیا نے مڑ کر بھوکی شیرنی کی طرح غراتے ہوئے ناٹو سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی آنکھوں سے واقعی شعلے نکلنے لگے تھے۔ نہیں غلط نہیں بتایا، 10 منٹ بعد ہوش آئے گا۔ 10 منٹ بعد، ناٹو نے بری طرح سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ جولیا پر اس وقت واقعی کیفیت ایسی طاری تھی کہ ناٹو جیسا آدمی بھی سہم گیا تھا اور جولیا ہونٹ چباتی دوبارہ گردن موڑ کر عمران کو دیکھنے لگی۔ اس کے دل کو قدرے اطمینان ہوا کہ جب وہ ہوش میں آئی تھی تو وہ اس کمرے میں اکیلی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے انجیکشن لگانے والا جو یقیناً بلیک ہی ہوگا انجیکشن لگا کر چلا گیا تھا۔ پھر اسے ہوش آیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ اس کے ذہن میں یہ سوچ کر دھماکے سے ہو رہے تھے کہ کہیں اس نے عمران کو غلط انجیکشن تو نہیں لگا دیا، کہیں عمران اس انجیکشن سے ہلاک نہ ہو جائے۔ اور اس دھڑکے کی وجہ سے اس کا دل کٹا جا رہا تھا۔ لیکن پھر عمران کے جسم میں اسے ہلکی سی حرکت کا احساس ہوا تو اس نے ایک طویل سانس لیا۔ اس کا چہرہ تیزی سے نارمل ہوتا گیا۔ اسی لمحے اسے وہ وقت یاد آ گیا جب اسے اور صفدر کو عمران نے ہوش دلایا تھا اور پھر عمران نے ان دونوں کو سخت شرمندہ کیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی جولیا نے ہونٹ پیچ لی اور چند لمحوں بعد عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئیں، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی شعوری کیفیت بیدار نہ ہوئی تھی۔ اس برتے پر بڑے ایجنٹ بنے پھرتے ہو، جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، اور عمران کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک ابھر آئی۔ ارے جولیا، تم کمال ہے، تم تو مجھ سے بھی پہلے جنت میں پہنچ گئی۔ عمران کے لبوں پر مسکراہٹ سی ابھری۔ کمال ہے، یہ تو کوئی اجتماعی قبر لگ رہی ہے۔ یہ کون صاحب ہیں جو شاید مرنے کی تیاری میں مصروف ہیں؟ عمران نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ناٹو ہے، اس پکاسو کا باس، جولیا نے کہا۔ ناٹو؟ پکاسو؟ کیا مطلب؟ کیا یہ جنت کی زبان ایسی ہوتی ہے؟ پھر تو تمہارا نام جولیا ٹو اور میرا نام مراسو ہوگا۔ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور جولیا نے اسے پہلی بار ہوش میں آنے اور اس مارجر کا مخصوص سینٹر سے اس پر تشدد کرنے، پھر بے ہوش ہو جانے اور پھر ہوش میں آنے کے بعد ناٹو کے ساتھ گفتگو اور اسے زیر کر کے یہاں تک گھسیٹ لے آنے کی ساری کہانی اس قدر تیز رفتاری سنا دی کہ اس نے پوری کہانی میں ایک بار بھی سانس بمشکل لیا ہوگا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ اس مشن کا نام مشن سینس لیس یا مشن بے ہوش ہونا چاہیے۔ ویسے جولیا، آج مجھے پہلی بار احساس ہو رہا ہے کہ تمہارے باس نے تمہیں خواہ مخواہ سر پر نہیں چڑھا رکھا۔ تمہیں واقعی ایسی صلاحیتیں ہیں کہ تمہیں سر پر چڑھایا جا سکتا ہے۔
عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا کا چہرہ مسرت سے گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ بس بس باتیں نہ بناؤ، اب باقی ساتھیوں کو بھی ہوش میں لے آؤ، جولیا نے کسی ٹھیٹھ مشرق کی لڑکی کی طرح شرماتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ پھر اس نے سرنج اٹھائی اور ڈبے میں سے ایک بوتل اٹھا کر اس میں موجود سیال سے سرنج بھر لی اور صفدر اور کیپٹن شکیل کے بازوؤں میں انجیکشن لگا دیے۔ اس طرح اس نے بعد میں ٹائیگر، چوہان اور تنویر کو بھی انجیکشن لگا دیے۔ یہ مدام تکانو اور ناکوف صاحبان بھی یہاں موجود ہیں، اور اس عالم میں اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوتا رہا۔ یہ لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کو زیر کرنے کے چکر میں لگے رہے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر سرنج ایک طرف رکھ کر وہ ناٹو کی طرف متوجہ ہو گیا، جو ابھی تک آہستہ آہستہ کرانے میں مصروف تھا۔ عمران نے اس کے ساتھ پڑا ہوا خنجر اٹھایا اور پھر اس نے جھک کر بڑے اطمینان سے خنجر کی نوک سے دونوں نتنے آدھے سے زیادہ اس طرح چیر دیے جیسے وہ کسی زندہ انسان کے بجائے کسی ربڑ کے مجسمے پر کام کر رہا ہو۔ ناٹو کے حلق سے بھیانک چیخیں نکلتی رہیں، لیکن عمران کے چہرے پر ذرا برابر بھی ملال کے ساتھ نہ تھے۔ تم لوگ انسان نہیں ہو، درندے ہو جو پوری دنیا کے معصوم انسانوں کو منشیات کا زہر پلا کر قتل کر رہے ہو۔ تم انسانیت کے مجرم ہو، پوری انسانیت کے، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے اس نے انگلی موڑ کر اس کا ہک بنایا اور دونوں نتنے چر جانے کے بعد پیشانی کے عین درمیان میں ابھر آنے والی نیلے رنگ کی رگ پر ہلکی سی چوٹ لگائی تو ناٹو کا جسم بری طرح کانپا اور اس کے حلق سے ایسی چیخ نکلی کہ پاس کھڑی جولیا کا جسم بے اختیار لرز اٹھا۔ ناٹو پوری تفصیل سب کچھ بتا دو، ورنہ دوسری چوٹ پہلے سے زیادہ زوردار ہوگی، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے پہلے سے قدرے زوردار چوٹ انگلی کے ہک سے رگ پر لگائی اور ناٹو کے حلق سے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک چیخ نکلی، بتاؤ ورنہ، عمران نے اڑاتے ہوئے کہا۔ بتاتا ہوں، فار گاڈ سیک مت ضرب لگاؤ، نہ جانے یہ کیسی چوٹ ہے، او پلیز مت مارو، میں بتا دیتا ہوں، سب کچھ بتا دیتا ہوں، ناٹو نے پھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بتاؤ، شروع ہو جاؤ ورنہ، عمران نے اڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ناٹو واقعی اس قدر تیز رفتاری سے بولنے لگا جیسے اسے خطرہ ہو کہ اگر اس نے منہ سے نکلنے والے الفاظ روکے تو اس کے منہ سے الفاظ کے بجائے اس کی روح نکل جائے گی۔ وہ مسلسل بولتا چلا گیا اور جیسے جیسے وہ بتاتا جا رہا تھا عمران کے چہرے پر سکون آتا جا رہا تھا۔ روسیہ کی انتہائی خوفناک سازش کی ساری کڑیاں تیزی سے اس کے سامنے آتی جا رہی تھیں، ایسی سازش کہ اگر وہ واقعی کامیاب ہو جاتے تو یقیناً پوری دنیا کے لوگ منشیات کی اس خوفناک قسم R1 کے ہاتھوں زندہ درگور ہو کر رہ جاتے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں معصوم لوگ۔ دانش منزل کے میٹنگ ہال میں اس وقت سیکرٹ سروس کے تمام ارکان کے ساتھ ساتھ عمران بھی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں، پیشانی پر موجود لکیریں بتا رہی تھیں کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ کیا بات ہے عمران صاحب، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ کیا سوچنا ہے اس نے؟ اس پر اگر مس جولیا کام نہ کرتی تو روسیائی ایجنٹوں کے ہاتھوں اب تک قبر میں اتر چکا ہوتا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، اگر تم کوئی اچھی بات منہ سے نہیں نکال سکتے تو خاموش رہا کرو، جولیا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ عمران کے ساتھ قبر کا لفظ کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ دیوار میں نصب ٹرانسمیٹر سے مخصوص کال آنے لگ گئی اور وہ سب چن کر ٹرانسمیٹر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جولیا نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ممبرز، تم لوگ یقیناً اس کیس کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے بے چین ہو گئے۔ اس کیس کا آغاز سر رحمان کے استعفے سے ہوا۔ سر سلطان نے سر رحمان کے استعفے کی خبر جب مجھے دی تو میں نے عمران کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ سر رحمان کے اس اچانک استعفے کے پس منظر کے بارے میں معلوم کر کے مجھے رپورٹ دے، کیوں نہ کہ سر رحمان جیسے ذمہ دار آفیسر کا اس طرح اچانک بغیر کسی معقول وجہ کے استعفیٰ دے دینا اور پھر اس پر یہ مصر ہو جانا کہ واقعی انتہائی حیرت انگیز بات تھی۔ عمران کی انکوائری سے جو کچھ سامنے آیا وہ واقعی انتہائی حیرت انگیز تھا۔ اس سے تو یہی پتہ چلتا تھا کہ ملک میں موجود سمگلنگ تنظیم ریڈ ڈاٹ پاکیشی وزارت داخلہ کی سرپرستی میں کام کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسا چونکا دینے والا انکشاف تھا کہ جس نے مجھے بھی حیرت زدہ کر دیا، کیوں نہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ کسی ملک کی وزارت داخلہ کے اعلیٰ ترین آفیسرز اس طرح کی کسی مجرم تنظیم کی سرپرستی بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے مزید انکوائری کی، حالات کا ایک نیا رخ سامنے آ گیا۔ X2 تفصیل بتاتا گیا اور سب لوگ خاموش بیٹھے یہ حیرت انگیز تفصیل سنتے رہے، کیوں نہ کہ ظاہر ہے وہ سب تقریباً آخر میں جا کر اس ساری گیم میں شامل ہوئے تھے، اس سے قبل کے واقعات کا انہیں علم ہی نہ تھا۔ یہ ایک انتہائی خوفناک سازش تھی۔ اگر وہ لوگ سر رحمان کے ساتھ یہ احمقانہ کھیل نہ کھیلتے تو یقیناً میں اس طرف توجہ ہی نہ دیتا، لیکن اب یہ خوفناک سازش اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ ناٹو سے ملنے والی تفصیلات کے بعد پکاسو سے مزید تفصیلات حاصل کی گئیں، چنانچہ ریڈ ڈاٹ گراؤنڈ مشن کا سارا سیٹ اپ سامنے آ گیا۔ مدام تکانو کا گروپ بھی ٹریس کر لیا گیا۔ اس طرح اس خوفناک سازش کا خاتمہ کر دیا گیا۔ گو اس میں عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے دوسرے ممبران نے بھی کام کیا ہے، لیکن دراصل اس مشن کی کامیابی کا سہرا مس جولیا کے سر ہے۔ مس جولیا نے جس طرح خوفناک تشدد برداشت کیا اور پھر انتہائی زخمی ہونے کے باوجود اس نے اکیلے ناٹو اور اس کے ساتھی بلیک پر قابو پایا
اور اس پوری سازش کا دار و پود بخیر کر رکھ دیا۔ اس پر میں مس جولیا کو مبارکباد دیتا ہوں۔ مس جولیا نے واقعی ثابت کر دیا ہے کہ میرا انتخاب غلط نہیں ہے۔ اگر جولیا اپنی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ نہ کرتی تو یقیناً عمران سمیت تقریباً پوری پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا ان روسیائی ایجنٹوں کے ہاتھوں خاتمہ یقینی تھا۔ اب اگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے، ایکس 2 نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ باس، میں آپ کی بے حد مشکور ہوں۔ آپ کے ان الفاظ نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی عزت بخشی ہے، جولیا نے بٹن دباتے ہوئے جذبات سے پر لہجے میں کہا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں میں تمہاری کوتاہیوں کو سختی سے نوٹ لیتا ہوں وہاں کارکردگی کی تعریف بھی تمہارا حق بن جاتا ہے، ایکس 2 نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور جولیا کا چہرہ فرط مسرت سے جگمگا اٹھا۔ جناب، کیا آپ کسی اچھے آئی اسپیشلسٹ کا پتہ بتا سکتے ہیں تاکہ میں اپنی نظر چیک کرا سکوں؟ اچانک عمران نے کہا اور وہ سب چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران کے اس فکرے کی سمجھ کسی کو بھی نہ آئی تھی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایکس 2 کے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ جناب، آپ کو دیواروں کے پیچھے بیٹھ کر بھی جولیا کے سر پر سہرا نظر آ گیا ہے، جبکہ مجھے سامنے بیٹھے ہونے کے باوجود کوئی سہرا نظر نہیں آ رہا۔ اب یا تو یہ سہرا ہی ایسا ہے جو صرف آپ کو نظر آ سکتا ہے یا پھر میری نظر کمزور ہو گئی ہے، اور اگر یہی حال رہا تو کل کو مجھے تنویر کے سر پر تیزی سے پھیلتا ہوا گنج بھی نظر نہ آئے گا اور میری ہتھیلی بیچاری خواہ مخواہ خجلاتی ہی رہ جائے گی۔ عمران نے بڑے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کامیابی کا سہرا کہا ہے، اور یہ سہرا صرف انہیں نظر آتا ہے جو کامیابی کے قدر شناسا ہوں۔ اور سنو، آئندہ میرے سامنے تنویر یا پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے کسی ممبر کے بارے میں کوئی تذیخ امیز بات مت کرنا، ورنہ ویٹس آل۔ ایکس 2 کا لہجہ فقرے کے آخر میں انتہائی سخت ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا۔ مبارک ہو مس جولیا، اب تو ماشاء اللہ قدر شناس بھی پیدا ہو گئے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ باس تمہاری طرح کٹھور نہیں ہے، تمہیں اپنی ناک کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ مجھے تو تنویر کا آدھا سے زیادہ گنجا سر صاف نظر آ رہا ہے، باقی آدھا مکمل قدر شناسی کے بعد نظر آنے لگ جائے گا، عمران نے کہا، اور حال میں عمران کے بے اختیار قہقہوں سے گونج اٹھا۔